یوسف کو کنویں سے بچانے والا، علی عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والا ہے۔ خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے، یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی نصیری نہیں ہیں۔ نصیری تو صرف کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب۔ ترتیب سے نہیں بتا سکتا، واجبات بتاؤ نہیں بتا سکتا، نماز یومیہ سنو نہیں بتا سکتا، ضروری عقائد نہیں بتا سکتا، اس کو امام فرماتے ہیں مستسلم، یعنی یہ ظاہراً مسلمان ہوئے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ الا انہ من علومنا فضلوا، یہ ضعیف شیعہ ہمارے اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین ابن علی و اصحابہ۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ، یہ جھوٹے خطیب اور علماء اور علامے جو لوگوں کو آ کر ہمارے کمزور شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ ہمارے شیعوں کے لیے لشکر یزید سے بڑا بدتر لشکر ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَسْلُبُونَهُمُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَ، یزید کے لشکر نے اہل بیت علیہ السلام کی فقط جان کو نقصان پہنچایا، جسموں کو نقصان پہنچایا۔ وَهَؤُلَاءِ عُلَمَاءُ السُّوءِ، لیکن یہ علماء السوء الناصبون المتشبہون بِأَنَّهُمْ لَنَا مَوَالُونَ، یہ جو حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں لیکن ہمیں ہمارا موالی بن کر، ہمارا پیروکار بن کر ہمارے کمزور شیعوں کے سامنے آتے ہیں۔ وَلِأَعْدَائِنَا، سے جو ہر چیز کو، کبھی پیروں کو، کبھی فقیروں کو، کبھی مزاروں کو سجدے کرتے ہیں، مجھے بتائیں جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی کی جائز نہیں تو سجدہ کیوں کر روا ہو سکتا ہے؟ لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ ولا خالق الا اللہ ولا مالک الا اللہ ولا مدبر الا اللہ ولا مدیر الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر توحید میں آخری جملہ یہ کہہ کے ختم کروں، توحید میں اگر تھوڑا سا خلل آ جائے پھر وہ شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ توحید ذاتی میں خلل پڑے تو شرک ذاتی، توحید صفاتی میں خلل پڑ جائے تو شرک صفاتی، اگر افعال میں خلل پڑ جائے تو توحید شرک افعالی، اور عبادت میں اگر شرک آ جائے، داخل ہو جائے تو شرک عبادتی۔ اور یہ سمجھ لو اور پلے باندھ لو، قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں، احادیث پر نظر رکھنے والے جانتے مانتے ہیں کہ شرک وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کی معافی کا قیامت تک کوئی امکان نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جس کا عنوان ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کی حد، آگے کویسچن مارک ہے، یعنی ہم آج کی مختصراً ویڈیو میں گو کہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کا 15 سے 20 منٹ یا 22 منٹ کی ویڈیو میں کوئی احاطہ کیا جا سکے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور نہ صرف مولا علی سرکار علیہ السلام بلکہ آل محمد علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں بھی ہوگا کہ کیا ان کے فضائل کی کوئی حد ہے، یا جیسا کہا جاتا ہے کہ جناب آل محمد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے فضائل یا ان کی شانوں کو حد سے نہ بڑھاؤ، اور در حقیقت ان کی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کے فضائل کی کوئی مولوی ہمیں حد دکھائے تو ہمیں پتہ چلے۔ جناب جب اللہ نے ان کے فضائل کی حد کوئی نہیں بنائی تو پھر ہم کیسے حد تک رہیں، اور آگے سے پھر سننے والے حسب معمول نعرہ حیدری واہ 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 واہ، 5 منٹ پھر وہ ذاکر یا علامہ جناب وہ دادیں وصول کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مولوی ذاکر مجتہد فقہ محققین نہیں، ہم ڈائریکٹ جناب قرآن اور اہل بیت سے اور اہل بیت علیہ السلام کی خالص تعلیمات سے اس چیز کا نچوڑ یا خلاصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایسا ہی ہے جیسا کہا جاتا ہے، یا پھر کوئی فضائل کی حد ہے۔ چونکہ لامحدود تو ذات باری تعالیٰ ہے، لامحدود شان رکھنے والی تو ایک ہی ذات ہے، جس کی تعریف کے لیے جناب جیسا کہ اصول کافی میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام کائناتوں، دو جہانی تمام کائناتوں کی تمام مخلوقات رب کی بڑائی بیان کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔
میں نہیں کہہ رہا، امام معصوم کہہ رہے ہیں. آغا جواد نقوی نے نہیں لکھ کے بھیجا مجھے، امام معصوم اصول کافی میں کہہ رہے ہیں. محمد حسین ڈھکو نے نہیں کہا احسن الفوائد میں، یہ امام معصوم فرما رہے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں شروع میں آغاز میں آپ نے کچھ مشرکین غالیت سے بھرے ہوئے نچڑے ہوئے نصیریوں کے یار ہم پہ اللہ ہم والا علماء اور ذاکرین کے کلپس دیکھے، جو کہ ابھی وقت کی تنگی کی وجہ سے اور محدود وسائل ہونے کی وجہ سے ہم مختصراً میموری کے حساب سے ہم نے چلنا ہوتا ہے. تو ابھی تو یہ 2-3 کلپس تھے، بھرا پڑا ہے ان کے شرک سے جو ہے یوٹیوب، جب چاہے جو چاہے جا کے چیک کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے قبلہ محمد حسین نجفی صاحب اور آغا جواد نقوی صاحب، قبلہ نجفی صاحب یعنی ڈھکو صاحب کا آپ نے بیان توحید مختصراً سنا، اور آغا جواد نقوی صاحب ایک نئی بات پھر لے کے آگے. نئی بات شہریار رضا عابدی، کمیل مہدوی اور ان کے ہم نواؤں کے لیے ہوگی. حالانکہ نئی بات نہیں ہے، یہ لامے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، مدرسے کی خاکیں چھانی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے اصل بات کیا ہے. لیکن چونکہ عوام کو نہیں پتہ تو عوام کو اب یہ اشتباہ میں ڈالیں گے کہ دیکھو جی ایک نئی بات لے کے آ گیا جواد نقوی، لشکر یزید سے بدتر شیعہ علماء کو کہہ دیا. تو سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جواد نقوی صاحب نہیں فرما رہے، کو اپنا لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے. یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل روایت ہے، اور چونکہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ پیک پہ تھا فتنہ غالیوں کا، اور امام کا رد عمل آپ دیکھ لیں تو یقین جانیں کہ آپ شددر رہ جائیں، حیران رہ جائیں کہ اتنا سخت سٹانس امام کا، اتنا سخت سٹینڈ غالیوں کے خلاف. اتنا تو انہوں نے مجوسیوں کے خلاف نہیں لیا، بت پرستوں کے خلاف نہیں لیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ تو جب یہ اس لیے تو کہا جاتا ہے چونکہ آپ مطالعہ سے دور ہیں، آپ تعلیمات سے دور ہیں، آپ قرآن کے ترجمے سے دور ہیں، قرآن کی آیات سے دور ہیں. آپ سے مراد من حیث القوم ہم سارے، اس لیے ہمیں جو کوئی آگے سنا دیتا ہے ہم نعرہ حیدری لگا کے بس ہمارا کام تمام ہو گیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اگر مولا علی کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے تو مولا علی نہج البلاغہ میں کیوں کہتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 قسم کے گروہ ہلاک ہو گئے، ایک میری حد سے بڑھا دینے والا اور ایک میری حد سے میرے مقام سے گرا دینے والا، یعنی دشمنی رکھنے والا. تو پھر یہ وہ کون سی حد ہے جس کی مولا علی بات کر رہے ہیں، جس کو کراس کر جانے والا ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے اگر حد نہیں ہے. اچھا پھر ایک روایت بیان کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے بڑے عالم جن کا میں خود بڑی عزت کرتا ہوں، جن کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اب دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی فرمائے، درجات بلند کرے، وہ بھی اس روایت کی تعویل جو کر رہے ہیں خدا کی قسم کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کہتے ہیں جی ایک روایت لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں صرف اللہ نہ کہو، اس کے علاوہ جو چیز چاہے کہو. آگے سے نعرہ حیدری، اور اسی کو بیس بنا کے یہی چھوٹے ہیں، یہی علماء بزرگان اور علماء کرام نے ان ذاکرین کو اور ان سننے والوں اور سنانے والوں کو جو چھوٹیں دی ہوئی ہیں نا، جو یہ گرپ نہیں کرتے، جو یا کاشف الکربوں والی جو جس کے الفاظ سارے شرک سے بھرے ہوئے دعا کے، جو تعویلیں کر پیش کرتے ہیں، فلاں مولوی نے 100 دفعہ پڑھا، ابھی وہ مجلس سے اٹھانی یہ ہو گیا، فلاں نے یہ پڑھا. اور بھائی منتیں مرادیں پوری ہونا معیار نہیں ہے ایمان کا، دلیل نہیں ہے، اور بلکہ ایمان والوں کی دیر سے پوری ہوتی ہیں، وہ زیادہ حصہ زندگی کا کشت میں کاٹتے ہیں، محنت میں کاٹتے ہیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ علماء کرام پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، شہریار رضا عابدی جیسے، کمیل مہدوی جیسے. میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے آغاز میں جو کلپ دکھائے 2 سے 3 جس میں سورہ توحید پہ حملہ کرتا ہوا تونسوی، جی علی علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ سے کوئی طور پہ ہم کلام کرنے والا ناصر ملتانی، علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابراہیم کی اللہ کی جگہ علی سے آگ ٹھنڈی کروانے والا، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیحائی اللہ کی جگہ علی سے دلوانے والا. اور پھر یہ دیکھیں، پھر کہیں گے جی نہیں ہم علی کو اللہ نہیں مانتے. نہ کام وہی لیتے ہیں علی سے جو اللہ والے ہیں، رزق علی سے مانگنا ہے، اولاد علی سے مانگنی ہے، جی بارشیں علی سے مانگنی ہے، منتیں مرادیں علی سے مانگنی ہے، اور کہنا علی کو صرف اللہ نہیں کہنا. وہی اسی روایت کی طویل کہ ہمیں صرف اللہ نہ کہو. جو میں کہتا ہوں جی میرا آزادانہ سوال ہے یہ سارے جناح کیپوں والے اور سارے اماموں والوں سے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، علماء حق کی ہم جوتی بھی نہیں ہے، جوتی پہ لگی خاک کا ریزہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ محمد حسین نجفی صاحب ہوں، گلاب شاہ نقوی صاحب مرحوم ہوں، علامہ نقن صاحب ہوں، جوادی صاحب ہوں، جی یہ جوادی صاحب جو ہے وہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. آغا جواد نقوی، کوئی بھی علماء حق بعمل توحید بیان کرنے والا ان کی ہم جوتیوں کے برابر نہیں ہے. ان باقی اماموں والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا قبلہ موصوف اگر ائمہ کو اللہ صرف نہیں کہہ سکتے، اس سے نیچے جو مرضی کہیں، تو یہ ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا علی کو نبی کہہ سکتا ہوں میں؟ اللہ تو نہیں نہ کہہ رہا، نبی کہہ رہا ہوں. علی کو صاحب کتاب یعنی صاحب قرآن کہہ سکتا ہوں کہ قرآن ان پہ نازل ہوا؟ معاذ اللہ نہیں کہہ سکتا.
تو پھر یہ روایت کی طویل یہ کیسے بنتی ہے کہ ہمیں اللہ نہ کہو، اس کے علاوہ جو چیز چاہے کہو، جو جی چاہے کہو والے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جب آپ روایت کی طرف چلیں گے انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کھول کے دکھائیں گے۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد ہی یہ ہے کہ مکتبہ جعفریہ کا توحیدی پیغام اور خالص قرآن و اہل بیت کی تعلیمات جو بدعات اور خرافات سے چھانٹی ہوئی ہوں ان کو آپ کے سامنے رکھ دینا، نتیجہ دینا نہیں، زبردستی منوانا نہیں، وہ تو اللہ نے کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، رحمانی راستہ اور شیطانی راستہ الگ الگ کر کے دکھا دیا، چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا آپ کو۔ اگر وہ چاہے تو خدا کی قسم کوئی مشرک، کوئی بت پرست، کوئی اللہ کو نام ماننے والا آدھی سانس نہیں لے سکتا، آدھی، لیکن جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معیار ہی یہ ہے، مطلب ہی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کے دین میں جبر نہیں ہے تو چلو جی۔ معیار ہی یہ ہے کہ بھائی راستے الگ الگ ہیں، دین پہ لانے کے لیے کوئی جبر نہیں۔ کوئی تمہیں رات کو خواب نہیں آئے گا کہ اقرار نامہ کرو توحید کا ورنہ صبح اٹھو گے نہیں، راستے دکھا دیے، بلکہ برائی والا راستہ خوشنما بنا دیا ہے۔ برائی والے راستے پہ جناب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ تمہیں راستے میں ایک کانٹا نہیں چبھے گا، کوئی سپیڈ بریکر نہیں آئے گا، کوئی کھڈا ٹبا ٹویا کچھ بھی نہیں آئے گا، پہنچائے گا جہنم کے گڑھے تک۔ اور ادھر یہ ہدایت اور تقویٰ کا راستہ ہے جی، انبیاء اور معصومین کا راستہ، اس میں جگہ جگہ ٹوئے ٹبے آئیں گے، جگہ جگہ رکاوٹیں آئیں گی، سپیڈ بریکر آئیں گے، کانٹے چبھیں گے، پیر زخمی ہو جائیں گے، پہنچائے گا جنت تک، پہنچائے گا میرے تک۔ تو راستہ اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اسی طرح ہمارا کام دعوت پہنچانا ہے۔ اختیار کرنا، ان باتوں کو ماننا نہ ماننا وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں کوئی بندہ اگر علمی رد پیش کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں، یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ شہریار رضا عابدی ہو، کمیل مہدوی ہو، یہ جو میں نے شروع میں آپ کو کلپ سنوائے ہیں ان کے مخالفت میں تھے، ان سے کوئی کلپ نہیں بنا، لیکن زہیر ابن کین کی بات جواد نقوی کرے گا تو کلپ بنیں گے، شور و غل اٹھے گا۔ عالم الغیب اللہ کے صرف ہونے کی بات ڈھکو کرے گا تو کلپ بھی بنیں گے، شور و غل بھی اٹھے گا۔ لیکن کوئی مشرک، مجوسی، نصیری، غالی، ان کا نمائندہ، ان کا امن والا، ہم پہ اللہ، ان کے دسترخوانوں کی ہڈیاں چوسنے والا، جیسے ہی اللہ کی ذات، اللہ کی شان میں کوئی توحید میں، اس کی توحید میں توہین کرے گا، خاموش۔ کراچی کا شہنشاہ خاموش، ملتان کا خطیب ولایت خاموش، آسٹریلیا کا مہدوی خاموش، اور امریکہ میں جہاں پذین جناب علامہ شہریار رضا عابدی خاموش۔ میں شہریار رضا عابدی اور کمیل مہدوی اور ان کے ہم نواؤں کو چیلنج کرتا ہوں آج کہ آؤ عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں، آن لائن بات کرتے ہیں، ساری دنیا دیکھے گی، آئیں بات کریں۔ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، یہ 3 معیار ہوں گے عقائد کو جانچنے کے، یہ 3 ترازو ہوں گے۔ آگے ہم نہیں جاتے، ضعیف روایتیں، سند روایتیں، وہ باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ ان 3 پہ تو علماء بزرگان متفق ہیں، سب متفق ہیں۔ آؤ ان کے مطابق اپنے اپنے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں کو زنجیر اور زلجھنا سے میں نے نکلنے دیا تو میں یہ دعوت کا کام ہی چھوڑ دوں گا۔ آؤ جواد نقوی کو چھوڑو، بہت آگے کی بات ہے۔ قبلہ ڈھکو صاحب کو چھوڑو، تمہارے گمان سے بہت آگے کی بات ہے، بہت بڑی شخصیتیں ہیں۔ چھوڑ دو جواد نقوی کو، چھوڑ دو ریاض نجفی کو، چھوڑ دو محمد حسین ڈھکو کو، سب کو چھوڑ دو۔ مجھ حقیر سے بات کرو، یا میری اصلاح کرو یا میرا دعوت کا پیغام سنو۔ آؤ قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ کے اوپر بات کرتے ہیں، اپنے اپنے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک جگہ جھوٹی من گھڑت چیز بھی مل گئی کہ اللہ کو چھوڑ کے ان سے رزق مانگنا، ان ہستیوں سے اولادیں مانگنی ہے، خدا کی قسم تمہاری جوتیاں اٹھاؤں گا، جتنے سال کہو گے فری، ہر چیز چھوڑ دوں گا، تمہاری جوتیاں اٹھا پھروں گا۔ آؤ ہمت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو۔ مکتب کا طالب علم تمہیں کہہ رہا ہے، کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں میں، نہ مولانا ہوں، طالب علم ہوں، طالب علموں کی بھی جوتی ہوں۔ آؤ اپنے اپنے عقائد کو قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ سے ثابت کرتے ہیں، تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جناب علامہ جواد نقوی صاحب کی ایک بات سنی، جو امام معصوم، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی لکھی پڑھ نہیں رہے تھے، امام معصوم کی وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ لشکر یزید سے بدتر عالم کون ہوتے ہیں۔ آئیں اب قرآن اور تعلیمات اہل بیت کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں کہ اس بابت ہمیں کیا بتایا گیا، کیا سکھایا گیا۔ کیا ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ نہ کہو، اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ والی ان سے منسوب کر دو؟ یہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھیں، سورہ اعراف پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں۔ بت پرست جو ہیں کیا وہ بتوں کو جو ہے وہ اللہ اکیلا اللہ مانتے تھے؟ نہیں۔ یہ گناہ کبیرہ میں باب الشرک اٹھائیں، دستگیب شرازی صاحب کی تحقیق پڑھیں، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ پانی کا دیوتا لگ گیا، کھانے پینے کا دینے والا لگ گیا وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دیوتا کو یہ تفویض کر دی، یہ چیزیں یہ سونپ دیں۔
اور یہی غالیوں اور نصیریوں نے آپ میں انجیکٹ کی ہوئی ہیں چیزیں، یہی چیزیں آپ میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کائنات بنا کے اس کے معاملات، اس کے انتظامات سارے آل محمد کو سپرد کر دیے، خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود ریٹائرمنٹ لے لی، جبکہ اصل چیز اس کے بالکل برخلاف ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان امید کی طرف چلتے ہیں جی، اور قرآن مجید فرقان امید کی یہ آیا مبارکہ ہمارے آج کے موضوع کو الحمدللہ کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے کہ دلیل سے بات کرو، دلیل لے کے آؤ، کہانیوں پہ نہیں، چونکہ ایسا تھا تو چنانچہ ایسا تھا۔ ویسے تو اہل سنت پر ہم اعتراض کرتے ہیں برادران پر کہ جی انہوں نے مکتب میں قیاس کو داخل کیا، قیاس کے اوپر ان کا فقہ چل رہا ہے، تو تم کیا چلا رہے ہو؟ تم عقائد میں قیاس چلا رہے ہو۔ تمہیں ایک فضیلت علی کی ملتی ہے، اس ایک فضیلت کے اوپر 99 فضیلت قیاس کی بنیاد پر، چونکہ ایسا کہا گیا علی کے بارے میں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ وہاں پہ علی علیہ السلام کے ذریعے یہ معجزہ ظاہر ہو گیا، یہ کرامت ظاہر ہو گئی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے 99 چیزیں تم خود ایڈ کرتے ہو جن کی تمہیں بیس تک نہیں ملتی، بنیاد تک نہیں ملتی۔ قرآن مجید فرقان امید پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 147 رب العزت فرماتا ہے عنقریب یہ مشرکین کہیں گے، مشرکین مطلب شرک کرنے والے، بت پرست نہیں، قیامت تک ہر شرک کرنے والا مشرکین میں سے شمار ہوتا ہے، وہ غالی ہو وہ نصیری ہو۔ آیت فرما رہی ہے عنقریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم مشرک ہوتے ہی نہ ہمارے باپ دادا ہوتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ اور عذاب صرف آگ کا عذاب نہیں، بٹوں کا عذاب نہیں، پتھروں کا عذاب نہیں، کوڑ کا عذاب نہیں، باندر بننے کا عذاب نہیں، اور سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے جب کسی قوم کو اس کی جہالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی متوجہ نہیں، کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں آتی، پھر کوئی وارننگ لیٹر نہیں آتا، نہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب دیتا ہے کہ لو مست رہو، اب اسرائیل علیہ السلام آئے گا، یہاں سے جب گچی پکڑے گا تو پھر بیٹا بات ہوگی، پھر پتہ چلے گا، ابھی تم کو چھوڑ دیا۔ تو عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، اس لیے تو دعاؤں میں کہا گیا صحیفہ سجادیہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دینا، میرے لیے اپڈیٹیں آتی رہیں، سافٹ ویئر کی اپڈیٹیں آتی رہیں۔ اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو اپنے قائد سے مطمئن ہوتا ہے، مطلب قائد کی اصلاح میں رہتا ہے اپنے، اور اعمال سے تو بالکل ہی وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ تو آگے آیت کہہ رہی ہے کہ اس طرح ان سے پہلے والوں نے تکذیب کی، یہاں تک کہ عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے کہہ دیجئے اب آئی وہ بات، اب آئی وہ آخری بات جو تالا لگا دے گی انشاءاللہ ان کے منہوں کو، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں یہ کیا لے کے آئیں گے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، تم صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور اندازوں کی باتیں کرتے ہو۔ سبحان اللہ، آپ سنیے، خیالات کا اتباع، لکڑاڑے والے موزے، شہر ایران میں ایک لکڑارا تھا، مر گیا تھا، لٹا گیا تھا، مولا علی آئے، برفی بانٹنے کی، شریعت پہ عمل کی نہیں، عزاداری پہ نہیں، کسی برفی بانٹنے کی شرط پہ مالا مال کر دیا، بادشاہ سے زیادہ امیر کر دیا، برفی بانٹنا بھولا تو بیوی بچوں سمیت اٹھا کے علی نے قید میں ڈلوا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دلیل ہے تو آؤ بات کرتے ہیں، خیالات نہیں، خواہشیں نہیں، کہانیاں نہیں، دلیل ہے تو آؤ تو بات کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس منزل تک پہنچانے والی دلیلیں ہیں، اگر چاہتا تو جبرن تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی بات آ گئی، جبر نہیں، اللہ کے پاس دلیل ہے، اللہ کے نمائندوں کے پاس ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ اب آپ دیکھیے اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ بارشیں علی برساتا ہے، اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی علی نے کی۔ خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام کیوں غالیوں کے خلاف اتنا سخت ایکشن، یہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کتنا سخت ایکشن۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ باب ہے، ائمہ کے لیے تفویض اپنانا، عقیدہ اپنانا۔ سنیے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ان منحوس غالیوں سے دور رکھو، خدا کی قسم یہ میرے نزدیک مجوسی اور بدترین بت پرست کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ لو، اور غالی کون ہوتا ہے؟ نصیری غالی نہیں ہوتا، مشرک ہوتا ہے، یہ دھوکہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ غالی کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ والے کام ان سے کرواتے ہیں اور اللہ کو ریٹائر کر کے بٹھایا ہوا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، ان کو دے دیا سب کچھ، خود بس نہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ گواہ رہو کہ ہم ان سے اسی طرح بری ہیں جس طرح عیسیٰ ابن مریم نصرانیوں سے بری تھے۔ عقیدہ تفویض یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کچھ اور اب سارا نظام ان کے حوالے کر دیا، یہ ایمان سے باہر نکال پھینک دینے والی چیز ہے۔ چلیے اصول کافی کی طرف۔
اصول کافی میں جو آغا جواد نقوی صاحب بتا رہے تھے، جو روایت اس کا ایک ٹکڑا جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب، اسی سے ملتی جلتی، جناب حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی عالم کو دنیا کو محب و ریز دیکھو تو اس پر اپنے دین کے معاملات میں اعتماد نہ کرو، یعنی جان لو کہ یہ دینداری کو ظاہر کر رہا ہے، حقیقی دیندار نہیں، کیونکہ جس چیز کا چاہنے والا کوئی ہوتا ہے وہ اسی چیز کے گرد طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ تو ان کو فیسیں نظر آتی ہیں، ان کو بنگلے نظر آتے ہیں، ان کو سیر سپاٹے دنیا کے نظر آتے ہیں جو آپ اور میں مل کے کراتے ہیں، یہ جو بانی کروڑوں روپیہ لاکھ روپیہ لگا کے اپنے لیے جناب گمراہی اور جہالت خرید رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں امام کہ جناب داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی کہ اے داؤد اپنے اور میرے درمیان ایسے عالم کو واسطہ قرار نہ دینا، نبی کو فرما رہا اللہ معصوم نبی، جو دنیا کا چاہنے والا ہو وہ آپ کو میری محبت کے راستے سے دور کر دے گا، اپنے تک رکھ لے گا، یہی کام یہ کرتے ہیں۔ وہ ائمہ تو آئے تھے ہمیں اٹھا کے اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے۔ ائمہ نے کب کہا تھا کہ ہمارے تک ہی رک جاؤ، مولا رزق دوے، مولا مکان دوے، مولا بچے دوے، وہ کب کہا تھا انہوں نے؟ وہ آئے تھے ہمیں اٹھائیں اور اللہ کی راہ سے ملحق کر دیں، منسلک کر دیں، اور یہی بات وہ آ گئی کہ اے داؤد وہ تمہیں اپنے تک روک لے گا، میری محبت سے دور کر دے گا۔ کتنوں کی آج غیرت پھٹکتی ہے جب اللہ کی شان میں توہین ہوتی ہے، جیسے ہی علی علیہ السلام کی شان میں کوئی بات ہوتی ہے یہ آ جاتے ہیں ماما پوش، آسٹریلیا سے کوئی گردن نکال کے آ جاتا ہے، کوئی امریکہ سے آ جاتا ہے، کوئی کہیں سے آ جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن کی نشانی یہی ہے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کسی رسول، کسی امام، کسی شخصیت سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ بھی شرک ہو جائے گا اگر اس لیول کی آپ نے محبت۔ آؤ لوگوں کو بتاؤ سچ، عابدی صاحب نکلو باہر، بتائیں لوگوں کو، سورہ بقرہ کی تعویل کریں، تفسیر کریں گے، اس کا مطلب پھر کیا بنتا ہے اگر یہ نہیں بنتا؟ پھر اللہ فرماتا ہے ایسے علماء میرے وہ بندے جو میری طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے ڈاکو اور رازنوں کا کام کرتے ہیں۔ سن لو اصول کافی ہے، جواد نقوی صاحب نے منو کوئی پرچہ نہیں لے کے کلتا بھائیو، میرے محترم بہنوں بھائیو، کہ جواد نقوی یا ڈاکو صاحب نے مجھے کوئی چیز نہیں بھیجی، اصول کافی پڑھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ ڈاکو اور رازن ہیں۔ ان علماء سے جو کم از کم سلوک میں کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کہتا ہے وہ یہ کہ ان کے دلوں سے مناجات اور دعاؤں کی لاوت و مٹھاس کوئی سلب کر لوں گا، ان کو اپنی راہ میں آنے کی توفیق ہی نہیں دوں گا۔ لو یہ وہی ذاب کی بات ہو گئی۔ آگے چلیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلیں۔ اب مختصراً میں بتاتا ہوں آپ کو، امام صادق علیہ الصلوۃ، اب دیکھو کتنے سینسٹیو تھے تمہارے امام اور شیعوں، اور خدا کے واسطے ان کے چنگل سے نکلو اور پڑھو اماموں کو، کتنے سینسٹیو تھے توحید کے بارے میں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے ایک بندے نے کہا اللہ اکبر، صحابی کا نام سب کچھ ہے وہ لمبا ہو جائے گا، تو امام نے فرمایا بندہ خدا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتا اللہ سب سے بڑا ہے۔ امام نے کہا غلط، وہ اتنی سی چیز امام سے برداشت نہیں ہوتی۔ امام کہتے ہیں اس کا مطلب تم نے کچھ اور بڑے دیکھے ہیں یا سمجھ لیے ہیں جن سے اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی ان سب میں سے اللہ بڑا ہے۔ تو اس نے کہا میں قربان جاؤں سرکار پھر کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ ہی بڑا ہے، آئے ہائے سبحان اللہ، اللہ ہی بڑا ہے، اور اس چیز سے بھی بڑا ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس چیز سے بھی وہ بڑا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور تمہارے اماموں کا توحید کا یہ لیول، اور خدا کے بندو ہوش کرو، ان ڈاکوؤں سے رازنوں سے بچیں۔ آگے چلیں، ابھی بات کہاں ختم ہوئی جناب، آگے چلیں آپ۔ جناب عاصم بن حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین یعنی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے توحید کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں محقق اور گہرائیوں میں غوطہ لگانے والے آئیں گے، اس لیے خدا نے سورہ توحید، سورہ حدید کی وہ آیات جو هو العلیم بالذات صدور تک ہیں وہ نازل فرما دیں۔ اب جو ان آیات کے علاوہ عقیدہ رکھے گا وہ ہوا میں تیر چلانے والا ہوگا اور یقیناً ہلاک ہونے والا ہوگا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، جواد نقوی کی چٹنی آئی، یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ سورہ توحید، اور ابھی آپ نے سورہ توحید پہ اس ملاؤن کا دیکھ لیا حملہ کہ جو اللہ اپنے لیے کلیم کر رہا ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے ایک من گڑت جھوٹی، پتہ نہیں وہ روایت ہے بھی کہ نہیں، وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کلیم کر رہا ہے۔ اب صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ، اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجبوری ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ ویڈیو بڑی بنا دیتے ہیں، صحیفہ کاملہ کی آپ پہلی دعا پڑھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ۔ نہج البلاغہ کا جناب ایک خطبہ ہے، چلے میں اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جی میں کوئی جھوٹ کہہ کے چلا گیا ہوں، یہ میں آپ کو اشارہ جناب دے دیتا ہوں، اس کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ اطاعت خدا کی طرف دعوت اس کا عنوان ہے، اور جو میرے پاس نہج البلاغہ ہے
مرحوم جوادی صاحب کا، اس میں 67 نشان ہیں۔ فرماتے ہیں مولا کائنات میری جان کی قسم میں حق کی مخالفت کرنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جہاد کرنے میں نہ کوئی نرمی کر سکتا ہوں نہ سستی۔ حق سے بھٹکنے والوں، حق کی مخالفت کرنے والوں، حق کیا ہے؟ اللہ حق نہیں، اللہ کی توحید حق نہیں، تو پھر ان غالیوں سے علی علیہ السلام لڑ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اس کے غضب سے فرار کر کے اس کی رحمت میں پناہ لو، اس راستے پر چلو جو اس نے بنا دیا ہے، اور ان احکام پر عمل کرو جنہیں تم سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد علی تمہاری کامیابی کا آخرت میں بہرحال ذمہ دار ہے، چاہے دنیا میں کامیاب تم ہو نہ ہو۔ لو اور گارنٹیاں ختم ہو گئیاں، سدا راضی رہو تے لجپالاں دے لڑ لگے تے کدی ٹینشن نہیں آئے گی، ختم۔ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں دنیا میں بھائی کامیاب ہو نہ ہو، عقیدہ یہ رکھ لو کہ اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، اس کی توحید پر چلنا ہے، آخرت میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جناب اعلیٰ میرے محترم آبدی صاحب، کمیل مہدوی صاحب اور دوسرے علماء، ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ ناصر ملتانی ویسے جناب چلے گئے اس قوم کو جناب داغ مخالفت دے کے اپنے چاہنے والوں کو، ہیں جی۔ توسوی صاحب جو ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، چونکہ ان کو میں شیعہ سمجھتا ہی نہیں، ان کو میں اہل اسلام ہی نہیں سمجھتا۔ جس کا شرک کھلا ہوا ہے اور وہ رجوع بھی نہ کرے، اس کو میں مسلمان کیسے؟ اللہ رسول سے جنگ لے لوں میں اپنی شیعت یا اپنی واہ کے چکر میں، اپنے فالو بچانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اللہ رسول سے ٹکر لے لوں میں جواد نقوی کی مخالفت کر کے امام سے ٹکر لے لوں؟ اور خدا کے بندو، امام حسین علیہ السلام نے، مولا علی نے حضرات شیخین کے ساتھ زندگی نہیں گزاری؟ اور اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیلنج اور لیتے جائیں، آؤ میں آغا جواد نقوی کا جو پیغام وحدت ہے اس کی بیس پر اس کو جنتی ثابت کر دیتا ہوں، ائمہ کی روایات کی صورت میں۔ جنتی تو اللہ نے فیصلہ کرنا، مطلب رائے سیدھے راستے والا ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ ترک ائمہ کا ترک ہے طریقہ، ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ جناب حسین بن رو امام زمانہ کے نائب خاص اپنے غلام کو فارغ کر دیتے ہیں، کس چکر میں کہ وہ ایک دفعہ چوک سے گزرے تو وہ تبرہ کر رہا تھا اونچی اونچی، وہ آپ نے کہا بدبخت یہ کس امام کی تعلیم ہے؟ اختلاف رکھنا اور ہے یہ تو یار آپ خود دیکھو کہ جب مولا علی علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گالی گناہ کبیرہ ہے، قبر میں بچھو ہوگا، فلانا ہوگا، امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ گالی دینے والے کے اوپر اس کی وہ گالی پلٹ آتی، اتنی مذمت کر رہا ہے، قرآن مذمت کر رہا ہے، تو پس پردہ وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ ہمارے مخالفین کو ٹھیک ہے چوکو چراؤ میں گالیاں دو یا گالیاں لکھو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آؤ اگر یہ تم نے چیلنج لینا تو یہ بھی لے لو، تم مجھے شرارتیں اور انتشار والے تھم نیل بنا کے ویڈیو لگانے پہ جنت ثابت کرو اپنی، میں پیغام وحدت اور ایک دوسرے کے ساتھ علمی احترام کے ساتھ اختلاف رکھنے کو میں قرآن و اہل بیت سے ثابت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔